آج ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں قرآن کریم تو دے دیتے ہیں، مصحف تو دے دیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھایا نہیں۔ اس لیے قرآن یا تو اٹیچی میں ہے یا طاق کی زینت بنا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ کیوں نہیں یہ مجمع فیصلہ کرے کہ ہمارا رشتہ تعلق انشاءاللہ قرآن سے مضبوط رہے گا، قرآن سے گہرا رشتہ رہے گا، تعلق ہمارا مضبوط رہے گا۔ آپ آئیے حافظ سماع الرحمان صاحب کے پاس اور کہیے کہ آپ معصوم بچوں کو صرف قرآن سکھلائیے گا یا ہم کو بھی قرآن سکھلائیے گا، ہمارا بھی قرآن صحیح کیجیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں مدرسوں کے دینی اداروں کے ذمہ داروں سے کہ جس طرح معصوم بچوں کے قرآن کی تصحیح کا نظم آپ نے کیا ہے، اسی طرح اسکول اور کالج کے بچوں کا بھی قرآن صحیح کیجیے۔ یہ بڑے بوڑھوں کا بھی قرآن صحیح کیجیے۔ آج 94-95% مسلمانوں کے بچے اسکول اور کالج میں ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت اور اس کی فکر کون کرے گا؟ ان کے قرآن کو کون صحیح کرے گا؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آئیے اور ان سے کہیے کہ ہمارا قرآن درست کیجیے، اور ان سے بھی کہتے ہیں اے لوگوں، قرآن جب ہماری زندگی میں رہے گا ہم نہتے کامیاب رہیں گے۔ غزوہ بدر میں 313 صحابہ، کیا ان کے پاس ہتھیار تھا اور کیا انتظام تھا، لیکن اللہ نے ان کی مدد فرمائی، قرآن ان کی زندگیوں میں چلتا تھا، اس لیے وہ محفوظ رہے اور کامیاب رہے۔ افغانستان کے طالبان نہتے لڑے، کیا تھا ان کے اندر؟ ان کی زندگیوں میں قرآن تھا، اس لیے نہتے انہوں نے یہ دنیا کے سپر پاور طاقت کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور امریکہ جیسی طاقت بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ آج فلسطینی مجاہدین کے پاس کون سا اسلحہ ہے، کون سا ہتھیار ہے؟ نہتے ہیں، جو کچھ بھی ان کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں قرآن ہے، اس لیے وہ نہتے مقابلہ کر رہے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ان کی مدد ہو رہی ہے۔ اے لوگوں، اے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنی جان اور مال اور ایمان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ایمان اور جان مال کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہو کریں، اور قرآن کو ضرور سیکھیں اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں ضرور لائیں۔ ہمارے لیے اصل ہتھیار تو یہ قرآن کا ہتھیار ہے، ایمان کا ہتھیار ہے۔ بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔